السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب آپ کے سامنے ہفتے کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ کو معلوم ہے میں حالانکہ یہ جو ابھی پاکستان اور انڈیا کا ٹینشن چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے روز نئی سنسنی خیزیوں کے ساتھ لوگ بنا رہے ہیں، لیکن میں ٹو دا پوائنٹ بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے اور وہ بات بولتا ہوں جب مجھے سامنے کوئی چیز محسوس ہو رہی ہو۔ ظاہر ہے میں 100% تو نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ، وہ تو اللہ کی ذات ہے، لیکن میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اگر آپ میرے ریگولر ویور ہیں، فالوور ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے اس وقت بھی میں نے کہا تھا مارچ کے بعد پاکستان انڈیا کے درمیان جنگ کا ماحول بنے گا اور دنیا میں بہت ساری جگہ بھی بنے گا۔ اب آپ وہ دیکھتے رہیے گا۔ اور دیکھیں ایک چیز میں نے ہلکی سی ذکر کی تھی آپ سے کہ جو آگ اور پانی کا میں کہہ رہا ہوں نا اس سال کے لیے، وہ غور کیجیے گا۔ اسرائیل میں آگ پھیلنے کا ذکر کیا تھا، وہ آگ کی شدت کے ساتھ یروشلم کے قریب پھیل رہی ہے کہ یورپین یونین کے فائر فائٹر اور ایکسپرٹ پہنچے اس آگ کو بجھانے کے لیے۔ تو یہ میرے اللہ کی حکمتیں جو دنیا میں نظر آتی ہے، اور اب تک کی اسرائیل کی تاریخ کی یہ سب سے بڑا فائر والا حادثہ ہوا ہے۔ اور اچانک آپ دیکھیں فیلور، انٹرنیٹ، چیزیں، بجلی کا، سوچ سکتے تھے آپ یورپین یونین میں پرتگال اور اسپین جیسے ممالک کے اندر بجلی کا اتنا لمبا فیلور ہو گیا؟ آپ غور کیجئے ہر چیز پہ اللہ کے حکم سے۔ پھر ابھی کل بھارت میں، انڈیا میں بھگدڑ کے اندر اسٹمپیڈ یعنی گوا کے اندر ان کی مذہبی رسومات ادا ہو رہی تھی، ان کی کسی دیوی کا میلہ تھا، بھگدڑ مچی، کافی لوگ اس میں جو ہے چلے گئے جان سے اور زخمی تو اپنی جگہ۔ اور پھر سب سے بڑی بات اس وقت جو مین سوال ہے وہ پاکستان انڈیا کا ٹینشن ہے۔ آپ سے میں نے کیا کہا تھا، اگر ہوا تو چھوٹا موٹا ایل او سی کے اوپر ہاٹ کر دینا یا کوئی جا کے اسٹرائک یا کوئی ہلکا مار دینا، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جسے کہتے ہیں نا فل فلیج وار، اس کا میں نے کہا تھا ابھی وقت نہیں ہے، وہ آئے گا، وہ وقت آئے گا اور وہ بہت دور نہیں ہے، لیکن وہ آ رہا ہے۔ لیکن اس حوالے سے ایک بات کہوں، مجھے افسوس اور دکھ ہی ہوتا ہے جو ہمارے پاکستان کے لوگ ایڈوکیسی کر رہے ہیں۔ یار آپ بتائیں انڈیا نے کیا کیا ہے بلوچستان میں، ٹی ڈی پی میں، بی ایل اے کے اندر، اور ماضی کے اندر جو ان کا سربراہ مملکت ہے وہ تو خود گجرات کے حوالے سے مشہور ہے، اس پہ بین لگا ہوا تھا، پھر اس نے خود 1971 کا کہا تھا کہ میں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ اور پھر کینیڈا کے اندر کس نے دہشت گردی کی، امریکہ میں کون کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ پاکستان کو چاہیے بالکل فرنٹ فٹ کے اوپر کھیلے۔ پتہ نہیں یا تو ان لوگوں کے منہ سے ہلتے نہیں ہیں۔ پھر پتہ ہے افسوس کے ساتھ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یار اپنے ملک کے ساتھ نمک حلالی تو کرو، چاہے ہمارے وہ ایمبیسڈر ہو، چاہے وہ فورن افیئر والے لوگ ہوں، ڈوزیئر بنائیں، لوگوں کو بتائیں کہ ان کا کردار کیا رہا ہے۔ یہاں تو ابھی کچھ پروو ہی نہیں ہوا، ایسے ہی پاکستان اگر انڈین میڈیا کی بات کریں تو اب تک تو ورلڈ وار شروع ہو چکی ہونی چاہیے تھی۔ اگر مودی جی کو، اب ظاہر ہے انہوں نے اپنے عوام کی توقعات تو آسمان پہ پہنچائی ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا آدمی چڑھ تو گیا کھمبے پہ، اب اترے گا کیسے، تو اس کو اتارنا ہے۔ اور پاکستان کو انشاءاللہ تعالی میں تو کہوں گا ایک ہو تو ایک کا تین مارنا چاہیے جو بھی ہو۔ اور ظاہر ہے ملک ہر بندہ یہی بات کہے گا جس کو بھی پاکستان سے محبت ہے، کہ ظاہر ہے ہمارا ملک ہے۔ ایک چیز وہ تو واقعہ اتنا دردناک اور اتنا المناک تھا، کوئی بھی انسان اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا، اس کی صرف مذمت ہو سکتی ہے، کیونکہ کسی بھی غریب بیچارے، اس کی بہن، بیٹی، وائف کے سامنے کسی کو مار دینا۔ مگر ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ الادین کے چراغ سے ٹپکے تھے، وہ کہاں سے ٹپکے تھے؟ وہ لوگ آج 11-12 دن ہو گئے اور وہ بندے ہی نہیں پکڑے جا رہے، پہلگام کے اندر اتنی سی جگہ پہ، اور وہ کر کے نکل بھی گئے۔
وہ تو میں نے پہلے ہی کہا تھا، ان کا انٹیلیجنس فیلیور ہے، ان کی آرمی جو چپے چپے پہ ہر 10 قدم پہ کھڑا ہوا ہے کوئی نہ کوئی فوجی، وہ گھس کیسے گئے؟ پاکستان کی تو بارڈر وہاں سے 200-250 کلومیٹر ہے۔ تو یہ بہت سارے سوال ہیں، اور میں ایک بات بتا دوں، اس انسیڈنٹ میں کچھ مکاریاں بھی مجھے نظر آ رہی ہیں۔ تو جس نے بھی، چاہے وہ ہو چاہے ہم ہو، وہ سب میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ جب سیٹرن پائسز میں جائے گا تو لوگ ایکسپوز ہوں گے، اسکینڈل ایکسپوز ہوں گے، بڑی بڑی چیزیں سامنے آئیں گی، وہ سب باتیں اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ یہ جو میں آپ سے کہتا ہوں نا، یہ 2.5 سال بہت کچھ الٹ پلٹ کے چلے آئیں گے بحکم اللہ۔ اور پھر وہی والی بات میں نے اس دن دیکھا، آپ عمران خان صاحب کے لیے نہیں بولتے یار، عمران خان صاحب کے لیے ایک ہی بات دہراتا رہوں میں، وہ اچھا لگے گا؟ میں عمران خان صاحب کا لگاؤں اور لوگوں سے ویوز لینے، مجھے بھی معلوم ہے کہ عمران خان دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت بکتے ہیں، مگر کوئی چیز ہو، میں نے آپ کو ایک بات بولی تھی بڑے واضح طور پہ، عمران خان صاحب اپنے ڈیل نہیں کریں گے، اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشن میں آئیں گے، اور آپ دیکھتے رہیں حالات کس طرح جاتے ہیں، کس طرف جاتے ہیں، یہ آپ کو خود نظر آ جائے گا بہت جلد، آپ دیکھتے رہیے۔ اور واقعی میں مجھے ایک چیز یاد آتی ہے، میں سچائی سے جس کا جو کریڈٹ ہے وہ بولوں گا، یہی 2019 تھا، تو 2019 میں مجھے اچھی طرح یاد ہے مودی صاحب کو ٹرمپ سے ریکویسٹ کرنی پڑ گئی تھی کہ دیکھیں عمران خان مجھے بدنام کر رہا ہے، بڑی سیٹ پہ چھوٹا انسان، ہٹلر 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 جو عمران خان نے کہنا شروع کیا تھا۔ تو جو چیز جس کی ہے وہ تو ہے۔ ایک مجھے اس معاملے میں دو لوگوں نے بڑا متاثر کیا انڈیا کے معاملے میں، ایک عمران خان کہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنی اور ڈگنیٹی کے ساتھ، اور دوسرے جنرل پرویز مشرف، جس طرح وہ بات کرتے تھے، اللہ ان کی بھی مغفرت کرے، آمین۔ تو خواتین و حضرات، یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو سوچا کرے، ایک ہی چیز کو میں بار بار گھینچتا رہوں وہ مناسب نہیں ہے۔ یہاں میں وہ چیزیں بولتا ہوں جو میں نے جیو پالیٹکس پہ بولی ہوتی ہیں ماضی میں۔ اللہ سے توبہ کر کے کہہ رہا ہوں، میرے اللہ کے کرم سے، میرے پنج تن پاک کے صدقے، اگر آپ میرے چینل کو عرصہ کتنا ہوا ہے، 2.5 سال، اس میں کیا ہوتا ہے آپ یہ دیکھ لیں، شروع سے لے لیں یوکرین سے، پھر آپ کا اللہ بھلا کرے جو یوکرین پر اٹیک کا کہا تھا، پھر کیا اس کا نتیجہ آئے گا وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا بھر میں۔ ٹرمپ کا تو خیر میں نے اپنے چینل ARY پہ بھی بولا تھا 21 کے اینڈ میں۔ دوسرا پھر آپ یہ دیکھیں، حسینہ واجد جب جیتی تھی اس وقت کہا تھا، مودی صاحب کا کہا تھا وہ سیٹیں 400 پار نہیں ہوں گی۔ ابھی میں آپ کو مودی صاحب کے حوالے سے بھی بتاتا ہوں، لیکن وزیر اعظم بن جائیں گے۔ پھر آپ عمران خان صاحب کا تو خیر آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں، پھر آپ دنیا میں اسٹاک مارکیٹ، جنگوں کا ہونا، حماس وار کا ہونا، ایران کے اندر جو ابراہیم رئیسی صاحب شہید ہوئے تھے، ہوائی حادثہ، پھر شنزو آبے جو ایکس پرائم منسٹر تھے، ان کا میں نے کہا تھا پہلی دفعہ جاپان میں آپ کو اسیسینیشن نظر آئے گی، آپ کیونکہ جاپان میں تو یہ پسٹل کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مثلا اللہ کے کرم سے۔ اور وہ جو دنیا میں آگ، حادثات سب بتاتا ہوں، لیکن میری عادت نہیں ہے میں نکالوں کلپ اور چلاؤں، اور نہ اپنے میاں منہ مٹھو بننا چاہتا ہوں میں۔ بات یہ ہوتی جو ہوتی ہے وہ چیز میں یاد دہرا دیتا ہوں آپ سے۔ یاد ہوگا آپ کو میں نے کہا تھا مودی صاحب کے لیے 2025 بھی اور 2026 بھی انٹرنلی اچھا سال نہیں ہوگا، اور نہ انڈیا کے لیے فائنانس کو میں نے کہا تھا ایک طرف رکھ دے، جو اندرونی داخلی معاملات ہیں ان میں ابھی بہت کچھ ہونا ہے، اور میں نے تو وہاں کے مسلمانوں کو ہر لمحے بولا ہے، جو سمجھتا ہے وہ سمجھے، جو نہیں سمجھتا تو بھائی اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ میں کوئی خدائی فوجدار تو ہوں نہیں، آپ تمام حالات معروضات کو دیکھ لیجیے گا اور پھر نتیجے اخذ کر لیجیے گا۔ ایک چھوٹی سی بات ہے یار، دیکھیں کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، یہ کام تو اپنی جگہ چھوڑ دیں، آپ لوگوں کی نمازوں پہ پابندی، جمعے کی اذانوں پہ پابندی، نمازوں پہ پابندی، مسلمانوں کے وقف پہ جو ہے اس کے اوپر آ جانا، عورتوں کی طلاق پہ آ جانا، آپ کیوں کسی کے معاملہ، صرف آپ نے ہندو میجورٹی کا ووٹ ان کو پلیز کرنے کے لیے آپ نے یہ کیا، تو وہ چیزیں ایک حد تک رہتی ہے۔ اور مودی جی آپ جانتے ہیں
کہ اس وقت سیٹرن کی کیا پوزیشن ہے، کس نکشتر پہ چل رہا ہے، مارس کہاں ہے اور راہو کہاں ہے، تو چیزیں چھپیں گی نہیں، لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہوں گی. ان کو نہیں، میں چاہے وہ ہمارے ہوں وہاں ہو، سب آئے گا لوگوں کے سامنے. دنیا کے جس خطے میں بھی مکاری کی جائے گی وہ سامنے آئے گی. تو بات یہ مودی جی کے لیے، بلکہ مجھے لوگ کہتے تھے آپ نے کہا تھا انڈیا کے لیے، مودی کے لیے یہ پرابلم آئے گا، یہ ابھی تک تو آیا نہیں. ایک تو اللہ معاف کرے، لوگ سمجھتے بولو اور ادھر جادو ہو جائے. بھائی نعوذ باللہ، میں کوئی اللہ تعالیٰ کا نہ ملٹری سیکریٹری ہوں، نہ اے ڈی سی ہوں، نہ میں اس کا اسسٹنٹ ہوں. جو ایسٹرولوجیکل مجھے نظر آتی ہیں چیزیں، اس کے حساب سے میں اپنے نتائج اخذ کر کے اللہ کے بھروسے پہ بول دیتا ہوں. باقی ہونا نہ ہونا وہ میرے اللہ کا کام ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اور میں واضح طور پہ کہہ چکا ہوں، کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہماری وینس کی دشا چل رہی ہے، جو مارگیش ہے، اور یہ 2027 کے جولائی تک یہ مسئلہ ہمارا بہت احتیاط کا ٹائم ہے، بہت احتیاط کا ٹائم ہے. یہ میں کہہ چکا ہوں. اس طرح انڈیا کا دوسرے حوالے سے ٹرانزٹ کا پرابلم آ رہا ہے. کسی نے فون کیا اسٹاک مارکیٹ کا آپ کیا لگتا ہے، میں نے ایک چیز کہہ دی، اب میں بار بار مجھے ریپیٹ کرنا اچھا نہیں لگتا. آپ پیچھے کے ولاگ دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا. اور دوسرا، کچھ لوگوں نے کہا تھا ہر سال کی آپ بتاتے تھے یہ چیز، تو اس سال ہمیں کیا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، میں بولتا نہیں ہوں لیکن میں بول دیتا ہوں. آپ کو پوچھا ہے آپ نے، ہم کو خیال رکھنا چاہیے ساری دنیا کے لیے، لنگس کا، ہارٹ کا، اچانک اللہ نہ کرے برین میں کچھ ہو جانا، کوئی سٹروک ہو جانا، ان چیزوں کا خیال رکھیں. اور پیٹ کا تو میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں، کیونکہ یہ جو سیٹرن کی پوزیشن ہے اور جو جوپیٹر کی پوزیشن بن رہی ہے، پھر راہو کے ساتھ ایکسس، مطلب میں وہ ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جا رہا، تو یہ چیزیں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اور میں شروع میں بھی کہہ چکا تھا، گرہن کے وقت بھی کہا تھا کہ بھائی اللہ معاف کرے، میں نان مسلم کی تو بات نہیں کر رہا، میں اپنے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. اگر اللہ نہ کرے کوئی شراب کی عادت میں مبتلا ہے تو چھوڑ دے، پھسن ہو جائے گی بہت بڑی، اور لیور سے ریلیٹڈ پرابلم پیدا ہو جائیں گے، یہ چیزیں متاثر ہوں گی. تو یہ خیال رکھنا چاہیے. دوسرا، میں نے کہا تھا کہ اس سال مذہبی سفر بہت ہوں گے، اس سال طلاقوں کی شرح جو ہے وہ بہت بڑھے گی. تو یہ چیزیں آپ دیکھتے رہیے گا، کیونکہ اس کے پیچھے کئی فیکٹر ہیں. اگر آپ لوگ میرا ریگولر ولاگ دیکھ رہے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں آپ کو مجھ سے سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس میں کمپیکٹ بنا کے پورا پیش کر دیتا ہوں. باقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ چاہے تو بھائی سب کچھ ہو جائے، اور وہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو. تو اب میرے خیال میں جو لوگ کہتے ہیں آپ عمران خان صاحب کے یہ نہیں بول رہا، یہ نہیں بول رہا، بھائی عمران خان کی بحکم اللہ آپ دیکھیے گا ابھی آگے چل کے کس طرح ضرورت پڑنے والی ہے. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، یکجہتی، یونٹی، کوئی یہ ہمارے ابھی تو اتنا نہیں ہے، جو آگے مسائل مجھے نظر آ رہے ہیں وہاں بہت ضرورت پڑنے والی ہے اتحاد کی. اور جو ہمارا دشمن بیٹھا ہوا ہے، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، میرے منہ میں خاک، وہ تو ٹکڑے، سول وار، 5 ٹکڑے اور 6 ٹکڑے کرانے کی سوچ میں، وہ خیر میرا اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا. اور ظاہر ہے لیکن ہم کو بھی تو کرنی ہے نا، اپنے ملک کے ساتھ محبت، اپنی قوم کے ساتھ محبت کرنی ہے. لیکن میرا دل کبھی کبھی ہوتا ہے کاش ملک سے محبت اور ملک سے وفاداری، اللہ سے میری دعا ہے ہر ٹاپ ٹو باٹم اللہ تعالیٰ اس چیز کو جگا دے اور پیدا کر دے، آمین، تاکہ دشمنوں کو موقع نہ ملے. باقی مودی جی، اب آپ نے اپنے جو ہے عزت کو نبھانا ہے، لیکن چلے اچھا ہے. ہمیں بھی چائنیز جو PL-15، میرے خیال میں اگر نام میں غلطی لے رہا ہوں تو معذرت کے ساتھ، ان کو آزمانے کے مواقع میسر آ سکتے ہیں. ایئر فورس کے لیے ایک اپنا جو ہے ٹیسٹ بھی ہو جائے گا، جو ہونا ہے وہ ہوگا. اور ایک چیز جو یہ شور، اور پاکستانی ڈر گئے، پاکستانی بھاگنا شروع ہو گئے، اور بھائی پاکستانی دنیا کی واحد قوم ہے جہاں پہ اگر اللہ نہ کرے اس کی باپ بھی کوئی پرابلم آ رہی ہو تو یہاں کے لوگوں کے دماغ پہ وہ اثر نہیں کرتی، کیونکہ ہم نے بہت کچھ دیکھ لیا. اور
سب سے بڑی چیز جو میں بولنا چاہوں گا، ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، دیکھیں ہر ایک کا اپنا اپنا مذہب، آپ کے مذہب میں تو ظاہر ہے پنرجنم بھی ہے، آواب کی تھیوری بھی ہے، کئی جنم ہوتے ہیں، آپ کے میں اپنے ہندو بہن بھائیوں سے مخاطب ہوں، مگر ہمارے لیے صرف یہی ایک جنم ہے، اسی میں ہمارا ٹیسٹ ہونا ہے، اور ہمارے لیے کائنات میں سب سے بڑا جو خوش نصیبی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر ہم مارے جائیں، جو شہادت کہلاتی ہے، راہ اللہ میں خالصتاً قربت اللہ، اپنے مذہب اپنے وطن کے لیے، اس سے بڑی سعادت ہمارے یہاں کوئی نہیں ہے۔ تو یہ تو بھلا دیجیے کہ ہم ڈر گئے، جو ہوگا اس سے پہلے بہت ساری چیزیں، میری تو خیر نہیں ہے، جن کی بڑی بڑی عمریں وہ تو بہت کچھ دیکھ چکا ہے 47 سے لے کے، لیکن ایک چیز میں ضرور بولوں گا، ہمارے وہ لوگ جن کا کام ہے پاکستان کو اس کا دفاع کرنا، خارجہ امور کے لحاظ ان کو بھرپور ہونا چاہیے اور فرنٹ فٹ پہ کھیلے۔ جب کچھ ہے ہی نہیں، ہم نے کیا نہیں، تو کس بات کا بیک فٹ معذرت خانہ لے جا، مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی۔ بولے اپنے ملک کے لیے اپنے وطن کے لیے تو دبنگ ہو کے بولے، ہاں اللہ نہ کرے کوئی قصوروار ہو تو معذرت خانہ، وہ تو ابھی ہوتا نہیں ہے جھگڑا، اس کی FIR بھی کٹ گئی، اس کی اپنا کیا کہنا چاہیے، لوگ بھی اڑن چھو ہو گئے، 250 کلومیٹر سے وہ بھاگ کے بھی آ گئے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتی، اس میں بہت سارے سفر میں بہت سارے فلاز ہیں، وقت آنے پہ لوگوں کو پتہ چلیں گے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھوڑی سی باتیں تھی جو آپ سے گزارش کی، اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں 2 سائٹ پہ لگا رہا ہوں، اس کے موبائل نمبر، اس کی فیس بک، ٹک ٹاک، تھوڑا سا آپ کو یہ ڈسٹارٹ کر رہی ہے، چلے میں اس کو ہٹا کے اب دوسرے انداز میں آپ کے سامنے لگاؤں گا۔ اور میں بار بار کہتا ہوں، یہ ٹک ٹاک، فیس بک، یہ جتنی بھی کنیکٹیویٹیز چل رہی ہیں، جتنے بھی میڈیم ہیں میرے یوٹیوب چینل کے علاوہ، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، جب کروں گا تو یہاں آپ کو بتاؤں گا۔ اور میرا ایک میں ARY ڈیجیٹل پہ اپنا شو کرتا ہوں، ہفتے کو صبح 11 بجے اور اتوار کو صبح 10 بجے، وہ لائیو کالز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میرا آفس ہے PC ہوٹل کراچی، وہاں کا نمبر نیچے چل رہا ہوتا ہے کوڈ کے ساتھ 02135685501، دوسرا نمبر ہے 02135685021۔ تو اس پہ دوپہر کے 2:30 بجے سے لے کے شام کے 6:30 تک آپ میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اور جب آپ کال کریں چاہے بیرون ملک سے، تو آپ کہیں میرے اسسٹنٹ کو کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں۔ دوسرا، ود ان پاکستان بھی کسی کو شک ہو تو وہ چیک کر سکتے ہیں۔ تو خواتین حضرات، یہ باتیں تھی، اچھا ہوا آپ سے یہ باتیں ہو گئی، کافی چیزیں آپ کی بھی کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ میں نے جو کہا ہے وہ سمجھیے گا، شروع میں بھی یہ گا جنگ کا ماحول بنے گا، چھوٹا موٹا یہ چھوٹی موٹی کوئی چیز ہو سکتی ہے، اب تو ساری دنیا کہہ رہی ہے، یہ تو میں سال کی شروع کی بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جنگ کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب ہو جائے، گلے میں ڈھول پڑ جائے، تو پھر اس کو بھرپور طریقے سے بجانا چاہیے۔ باقی جو وہاں والے لوگ بدتمیزیاں بد اخلاقی کرتے، وہ تو خیر اب میں کیا بولوں، ان کو برا لگ جائے گا، لیکن شائستگی اور تہذیب کے دائرے میں ڈسکشن ہونا چاہیے۔ اور ایک مجھے ان لوگوں پہ بھی غصہ آتا ہے جو وہاں جا کے ان کے چینل پہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر دفاع کرو تو پھر انہی کا انداز اپنا لو، انہی کی طرح گلے پھاڑ پھاڑ کے اور منہ پھاڑ پھاڑ کے بولیں، تاکہ ایسا نہ لگے کہ آپ نیچے ہو رہے ہیں وہ اوپر ہو رہے ہیں۔ تو برا مت مانیے گا میری کسی بات کا، جو سچ ہے میں نے وہ بولا۔ اور دیکھیں بہرحال دنیا میں امن ہو، چین ہو، اس سے اچھی کوئی بات نہیں۔ باقی 2025-26 ابھی تو آگے بہت ٹائم ہے، اس میں بہت کچھ آپ دیکھیں گے دنیا بھر کے اندر۔ اللہ سے دعا کر سکتا ہوں اللہ سب پہ اپنا کرم کرے، ہم سمیت۔ تو خواتین و حضرات، اب چلتے ہیں ہم اپنے ویکلی ہاروسکوپ کی جانب، اور یہ ہفتہ ہمارا ہے 5 مئی 2025 سے لے کر 11 مئی 2025 کے درمیان، یعنی 5 مئی 2025 ٹو 11 مئی 2025 کے بٹوین درمیان کیا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارا برج ہے برج حمل، ایریز والوں کے لیے کہوں گا اپنے فیملی میٹرز میں اپنے آپ کو زیادہ ضرورت سے زیادہ دخل اندازی مت کیجیے گا، ورنہ آپ کے لیے
مسائل پیدا ہو جائیں گے، اور اس میں آپ کے لیے خواہ کی یعنی جسے کہتے ہیں نا لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ آپ کو اگر کوئی، آپ چاہے آفس کا کام کر رہے ہو چاہے فیملی میٹر ہو، جو جتنا کہا جائے اس سے زیادہ نہ کریں اور اس سے کم نہ کریں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ افراد یعنی جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، ان کی شادی کے حوالے سے کوئی سلسلے بن سکتے ہیں مثبت انداز میں۔ ہو سکتا ہے آپ نے کوئی سرمایہ کاری کی بھی ہو تو اس کے واپس ملنے کے امکانات اچھے خاصے روشن ہو رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مثال کے طور پہ کوئی آپ نے کہیں کسی حوالے سے کوئی ڈاکومنٹ کا انتظار کر رہے ہیں، چاہے وہ ابراڈ سے ہو چاہے وہ لوکل ہو، کوئی خبر یا کوئی ایسی چیز، تو وہ آپ کو پازیٹیو وے میں مل سکتی ہے۔ اگر آپ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں تو اس بات کے بھی قوی امکان ہے۔ اگر اس کے پیچھے آپ کا روحانی سفر، مذہبی سفر ہے تو بھی کامیابی مل سکتی ہے۔ اور ایک چیز خیال رکھیے گا، ہیلتھ کے معاملے میں آپ نے اپنے تھروٹ کا خیال رکھنا ہے، آنکھوں کا خیال رکھنا ہے، یعنی آنکھوں میں کوئی انفیکشن نہ ہو یا آنکھوں میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ اس دور میں بعض دفعہ چشمے کے نمبر چینج ہو جاتے ہیں یا اب فلکچویشن آ جاتی ہے آئی سائڈ میں۔ دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ پیٹ کا تو آپ نے مستقل خیال رکھنا ہی رکھنا ہے۔ ہاں، ایجوکیشن کے حوالے سے اس بات کا قوی امکان ہے کہ اگر آپ نے انشاءاللہ اچھی محنت کی تو رب العزت آپ پہ کافی کرم کر سکتا ہے۔ اور ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا، کوئی ایگریمنٹ، کوئی قیمتی اشیاء کی اگر خریداری کر رہے ہو تو اس کو اس کے ہر پہلو سے اس کا جو ہے جانچ پڑتال کر لیجیے گا۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برج سور ٹورس۔ ٹورس والوں کو یہ کہوں گا، ہو سکتا ہے اللہ کے حکم سے میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ کو اس ہفتے کوئی اچھی نیوز، کوئی گڈ نیوز مل جائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا اگر کہیں آپ پیسے کے حوالے سے منتظر ہو یا کوئی آپ کا کہیں پہ پیسہ پھنسا ہوا وہ آپ کو مل سکتا ہے۔ اور اگر آپ کنسٹرکشن کے حوالے سے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں ہل جل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کوئی پراپرٹی کی خرید و فروخت کرنا چاہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں بھی کسی حد تک آپ کو کامیابی ہو جائے۔ یا اگر آپ خود غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کے رشتے کے حوالے سے پازیٹیو ہو سکتا ہے، یا آپ کی اولاد اس قابل ہے تو ان کے حوالے سے کوئی پازیٹیو نیوز آ سکتی ہے۔ اچھا، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ میں آپ کو یہ کہوں گا، ایکسٹرا آرڈینری آپ نے ایفرٹ کرنی ہے تو پھر رزلٹ بہتر ہوں گے۔ اور بغیر دیکھے بھالے، بغیر سوچے سمجھے کسی پہ آپ نے بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، پیسے کے لحاظ سے، جو بھی چیز کرنی ہو ان کے تمام قانونی تقاضوں کو پورا کریں اور دیکھ بھال کے کام کریں۔ اور آپ ہو سکتا ہے مذہب کی طرف یا مذہبی سفر کے حوالے سے آپ کا رجحان بنے، اور مذہبی معاملات میں کچھ مجھے آپ کی سرگرمیاں بھی نظر آتی ہیں۔ ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ آپ کو ایک چیز کا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ خاص طور پہ اپنی ہیلتھ کے معاملے میں آپ نے بھائی، ایک تو یہ جو موسمی تغیرات کی وجہ سے بیماری ہو جاتی ہے، فیور ہو جائے، ENT کا پرابلم ہو جائے، یہ خیال رکھیے گا۔ اور دوسرا آپ نے اپنی جلد کا خیال رکھنا ہے کہ اس پہ کوئی ڈرمیٹولوجیکل انفیکشن آئے۔ ایجوکیشن کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، فائنینشلی چیزیں قدرے آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہے۔ تیسرا ہمارا برج ہے برج جوزا، جیمنائی۔ جیمنائی والوں کو یہ کہوں گا، تھوڑا اپنے دوست نما دشمنوں سے بچ کے رہنا ہے آپ نے، اور اپنی چیزوں کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے اپنے ہی لوگ آپ کے لیے مسائل پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی امکان ہے اس بات کا کہ آپ کی کوئی ٹریولنگ کا اچانک امکان بن جائے۔ اور اگر آپ کو میں یہ کہوں گا کہ پارٹنرشپ میں کوئی کام کی آفر آتی ہے یا آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر لیجئے، پھر آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ اور آپ کا بھی کوئی پروپوزل آ سکتا ہے اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں، یا آپ کی کہیں پہ پروپوزل جا سکتا ہے۔ آپ کو روحانی محافل، مذہبی مقامات پہ جانے کا یا کسی مذہبی شخصیت سے ملاقات کے بھی امکان بن سکتے ہیں۔ اور تھوڑا سا آپ
ایک یعنی آپ یہ کہہ لیں اسپirituality آپ کے اندر پیدا ہوگی اور روحانیت کا رجحان آپ کا بن سکتا ہے۔ جمنائی والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو نا تھوڑا سا اپنا صحت کے معاملے میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے مثلا یا تو بلڈ پریشر کا پرابلم ہو جائے یا کوئی انفیکشن یا کوئی جسم سے بلیڈ ہونے کا خطرہ، ان چیزوں کا امکان ہے۔ اور ایک اور بات بولوں گا جمنائی والوں کو کہ آنکھ سے متعلقہ کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، آپ کوک ہیں، آپ شیف ہیں یا آپ خواتین ہیں، تو آنکھ سے ذرا احتیاط سے کام کرنا ہے، اس میں کوئی لاپرواہی نہ برتیے گا۔ اور آپ کو تھوڑا سا میں یہ جو بتائی چیزیں، اس کے علاوہ آپ کو بھی ابھی اپنے اسٹمک کا خیال رکھنا ہے اور بلڈ پریشر کا خیال رکھنا ہے۔ مجھے یہ بھی محسوس ہوتا ہے بحکم اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو آپ جن مقاصد کے پیچھے پڑے ہوئے تھے پازیٹیو وے میں، جائز مقاصد، ان میں سے کوئی مقصد آپ کا اچانک پورا ہو جائے۔ اب وہ جاب کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے بزنس کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، فائنینشلی چیزیں ٹھیک رہیں گی، کوئی اتنا مجھے ڈاؤن ورڈ نظر نہیں آتا، باقی اللہ کرم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان، کینسر والوں کو یہ کہوں گا آپ نے غصے میں، جلد بازی میں، جذبات میں کوئی قدم نہ اٹھائیے گا، چاہے وہ بزنس سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ فیملی سے ریلیٹڈ ہو، کسی بھی حوالے سے بہت تحمل مزاجی اور سوچ سمجھ کے کام کیجیے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی فائنینشلی اچانک گین ہو جائے، یہ بھی امکان ہے۔ اور وہ کینسرین لوگ جو کہیں ملازمت کر رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں، ان کے لیے ہو سکتا ہے کوئی آپ کو نئی اسائنمنٹ مل جائے، ہو سکتا ہے کوئی ریکاگنیشن، کوئی پروموشن کے حوالے سے آپ کا سلسلہ بنے، اور وہ کینسرین افراد چاہے وہ مرد ہوں عورت ہوں، ان کی پروپوزل شادی کے حوالے سے کوئی چیز پائے تکمیل تک پہنچ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کوئی بھی جذبات میں آ کے، وہ تو میں نے کہا، لیکن اپنی اوقات سے بڑھ کر کوئی بزنس میں یا کوئی کام کا وعدہ نہ کیجیے گا یا رسک نہ اٹھائیے گا، ورنہ مشکل ہو سکتی ہے۔ اور آپ نے تھوڑا سا اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا ہے، آپ نے اپنے جوڑوں کا، جوائنٹس کا، اور اللہ نہ کرے اگر آپ کو کوئی ہارٹ واٹ کا مسئلہ ہے تو اس کا بھی خیال رکھیے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی اچانک بیرون ملک سفر کا امکان بن جائے، فائنینشلی چیزیں بہتر رہیں گی، اور پیٹ کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارا پانچواں برج ہے برج اسد یعنی لیو والوں کو میں یہ کہوں گا آپ کے ساتھ تھوڑے سے ان یوزول چیزیں ہو سکتی ہیں، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کے لیے بڑا اچھا ماشاءاللہ سے جو ہے مڈ آف دس منتھ ٹائم آ رہا ہے۔ وہ تو خیر اپنی جگہ، اس وقت تو صرف ویکلی بات کر رہا ہوں۔ آپ کی کوئی بہت عرصے سے رکا ہوا پیسہ یا کہیں سے آپ کا کام نہ ہو رہا ہو، اچانک وہ ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ آپ اپنے بزنس کو انہینس کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو معاشرے کی یا کسی ہائی پروفائل پرسنالٹی سے اگر کوئی ایکسپیکٹیشن ہے تو وہ پوری ہو جائے، اور آپ کو تھوڑا سا اپنے، اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو وہاں بھی آپ کے لیے بہت اچھا ماحول بن سکتا ہے۔ اگر آپ کہیں پہ اپنا ٹرانسفر پوسٹنگ چاہ رہے ہیں تو اس کے بھی امکان بن سکتے ہیں۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ غیر ملکی سفر کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں تو اس بات کے بھی قوی امکان ہے۔ تھوڑا سا شروع کے پہلے دن منگل کو تھوڑا سا خیال رکھ لیے گا، ہو سکتا ہے وہاں پہ تھوڑا سا آپ کو کوئی ہلکی سی مایوسی کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ مذہبی معاملات میں دلچسپی بڑھے گی، مذہبی مقامات پہ جانے کے مواقع بنیں گے۔ اب آ جاتے ہیں ہم تھوڑا سا نیگیٹو سائڈ یہ ہے کہ آپ نے ڈرائیونگ میں احتیاط کرنی ہے۔ اگر اللہ نہ کرے آپ کسی کرونک مرض کا شکار ہیں، وہ خیال رکھیے گا۔ کھانے پینے میں بے انتہا احتیاط کہ غلط چیز نہ کھائیں، ورنہ آپ کا اسٹمک آپ کو تنگ کر سکتا ہے، یا بڑی آنت کا پرابلم۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پروفیشنلی بھی اچھا، آپ کی زندگی میں کوئی بات ہو سکتی ہے، فائنینشلی بھی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ اور آپ کو، اگر آپ ابھی غیر شادی شدہ ہیں تو آپ اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی کوئی اہم ڈیسیشن لے سکتے ہیں،
اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے بچوں کے حوالے سے آپ کوئی ایکیڈیمک ڈیسیشن لے سکتے ہیں۔ میرے خیال میں آپ کو تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے اپنی ہیلتھ کے حوالے سے، اور اگر کسی پراپرٹی کا یا کسی جائیداد وغیرہ کی آپ ڈیل کر رہے ہیں تو اس میں بہت احتیاط کیجیے گا۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے چھٹے برج ورگو کی جانب، سملہ والوں کو میں یہ کہوں گا آپ کی زندگی میں کچھ تبدیلی آنے کا امکان بن رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی سوچ میں، آپ کی چیزوں میں کوئی اچانک بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، یعنی جسے کہتے ہیں نا 180 ڈگری کا چینج۔ اور اگر آپ نے اپنی چیزوں کو تحمل کے ساتھ چلایا تو چیزیں بہتر رہیں گی۔ اور کوئی اسپیکولیشن کا کام نہ کیجیے گا، سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالیے گا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کا عزیز دوست آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے، وہ مورلی بھی ہو سکتا ہے، وہ فائنینشلی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی رہائش میں تبدیلی کا امکان بن سکتا ہے، یا آپ اس حوالے سے سوچ سکتے ہیں۔ آپ کو تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کہ کسی اپنے رشتہ دار یا اپنے کوئی جاننے والے کی عیادت یا تیمارداری کے لیے کہیں جانا پڑے، یہ بھی اس بات کا بھی امکان ہے۔ فائنینشلی تو چیزیں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی، اور مڈ آف ویک کے بعد تھوڑی سی مزید بہتری اس میں آئے گی۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اپنے رشتہ داروں یا اپنے آس پڑوس میں خواہ کا کوئی اختلاف نہ ہو آپ کا۔ ایجوکیشن کے حوالے سے کہوں گا ٹھیک ہے، ابو ایوریج ہے۔ اور ایک چیز کا آپ کو بھی میں بہت زیادہ اس بات کے لیے زور دوں گا کہ جو بھی ڈیل کریں، جو بھی کام کریں، اس کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھ لیجیے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ چیزوں میں آپ کے لیے پرابلم ہو جائے۔ اور ایک آپ نے اپنے ٹیکسیشن کے معاملات، اب کوئی بھی مثلا میں آپ کو ان شارٹ یہ کہہ لوں، غیر قانونی چیزوں سے یا غیر قانونی کاموں سے ذرا اپنے آپ کو دور رکھیں گے تو آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان لبرا والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے تھوڑے سے ان ایکسپیکٹڈ، یا اردو میں یہ کہہ لوں غیر متوقع اخراجات آپ کی زندگی میں آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں پہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے تھوڑا سیونگ کے پوائنٹ آف ویو سے مسائل آ سکتے ہیں، مگر اس وقت پتہ ہے کہ آپ کا ذہن کچھ شش و پنج کی کیفیت میں رہے گا، یعنی ڈبل مائنڈ ہوں گے، کبھی ذہن کہے گا یہ کر لوں، دل کہے گا نہ کروں۔ تو اس پہ بڑا ایک مستحکم فیصلہ کریں گے تو آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ اور اگر کوئی پراپرٹی کی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا اس کو ابتدائی ہفتے کے بجائے مڈ آف ویک میں کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر آپ کہیں ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی پلاننگ بھی ہو سکتی ہے، اور آپ چاہ رہے ہیں کرنا تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ لیٹیگیشن کے اندر کوئی فیصلہ لینا چاہ رہے ہیں، یا آپ کے کچھ عدالتوں میں معاملات زیر سماعت ہیں، اس کے لیے پازیٹیو ہے یہ آپ کے لیے ہفتہ۔ اور اگر آپ نے کہیں اپنا آپ غیر شادی شدہ ہیں تو رشتوں کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، نئی دوستیاں، نئی پی آر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے، اب آ جاتا ہوں تھوڑا سا نیگیٹو سائڈ پہ، آپ کو اگر اللہ نہ کرے یورین یا کڈنی کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی جلد کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اور آنکھوں میں انفیکشن کی شکایت ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ باقی تو میرا رب بہتر جانتا ہے، بلکہ سبھی کچھ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور آپ کو میں یہ کہوں گا کہ کھانے پینے میں بھی تھوڑی سی احتیاط کیجیے گا، اور کوئی ایسی انویسٹمنٹ نہ کیجیے گا جس کے آپ کو آگے پیچھے کا پتہ نہ ہو۔ اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب اسکارپیو والوں کو یہ کہوں گا تھوڑا سا، جو اگر آپ کے اندر کوئی غصہ جھنجھلاہٹ آ رہی تھی تو اس میں مائنر سی کمی محسوس ہونا شروع ہوگی، کچھ لوگوں کے رویے میں آپ بہتری محسوس کریں گے، کچھ آپ کے اندر تحمل یعنی آپ یہ کہہ لیں صبر اور تحمل مزاجی کی طرف گامزن ہو جائیں گے۔ ہاں، آپ کو میں یہ کہوں گا اپنے ان لاس کے ساتھ معاملات میں ذرا خیال رکھیے گا، اور اگر اس میں بہتری کے حالات بن رہے ہیں تو کمپرومائز کر لیجیے گا۔ اس کے علاوہ
کچھ آپ کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ کبھی کبھی آپ کو تھوڑا سا ڈپریشن یا تھوڑی سی انرجی کے لیول میں کمی محسوس ہوگی طور پر، مگر گھبرائیے گا نہیں، وہ ایک ہلکی سی ویو ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے والدین کی صحت کا خیال رکھنا ہے، آپ نے ڈرائیونگ میں بھی بہت خیال رکھنا ہے، اور اوور اسپیڈ یا اپنی گاڑیوں کو چیک کر کے نہ نکلیں، کہ مطلب پانی آئل سب چیزیں چیک کریں، ورنہ کوئی خواہ کا خرچہ آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر آپ ابراڈ سے کوئی ڈاکومنٹ کا انتظار کر رہے ہیں یا کسی ڈیل کا انتظار کر رہے ہیں تو اس میں کوئی پازیٹیو اچیومنٹ ہو سکتی ہے۔ اور ایک خیال رکھیے گا کہ آپ کی، یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ گھریلو اشیاء پہ، وہ موٹر بھی ہو سکتی ہے، وہ گاڑی بھی ہو سکتی ہے، وہ پنکھا بھی ہو سکتا ہے، وہ اے سی بھی ہو سکتا ہے، ان چیزوں پہ کچھ اخراجات ہوتے ہوئے مجھے اس ہفتے آپ کے نظر آتے ہیں۔ اور آپ نے والدین کی صحت کا تو میں نے بتایا، اور اگر آپ خود عمر کے اس حصے میں، تو آپ نے ہڈیوں کا، جوڑوں کا اگر آپ کو ہے مسئلہ تو وہ خیال رکھیے گا۔ اور تھوڑا سا میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ نے کسی بھی رسکی انویسٹمنٹ میں ہاتھ نہیں ڈالنا۔ اگر آپ ڈالیں گے ہاتھ، اور تو ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کوئی اس میں نقصان نہ ہو جائے یا کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے، تو آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ اس وقت جتنا مذہب کی طرف، خیرات کی طرف، نیک کاموں کی طرف آپ جائیں گے، اتنا آپ کو ریلیف ملے گا۔ وہ مذہبی حوالے سے تو ہے ہی ہے، لیکن میں ایسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسرا، اگر آپ تعلیمی ادارے میں کوئی تبدیلی چاہ رہے ہیں، کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں تبدیلی، تو اس کے امکان بن سکتے ہیں، اب وہ چاہے آپ ہو یا آپ کے بچے ہوں، اس حوالے سے۔ اور کیا کہنا چاہیے، آپ نے کسی انجان آدمی میں پیسے کے حوالے سے کوئی بھروسہ نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہمارا نواں برج ہے، برج قوس، سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ کچھ آپ کی سماجی تقریبات میں حصہ لینے کے بھرپور مواقع ملیں گے، یا دوستوں کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر، یا رشتہ داروں کے ساتھ ملنا جلنا، یہ چیزیں آپ کی بڑھیں گی۔ اور آپ کو اگر فائنینشلی کوئی مسئلہ تھا تو اس میں انشاءاللہ تعالی بہتری ہونے کا امکان بن جائے گا۔ اور خواتین کے حوالے سے میں یہ کہوں گا تھوڑا سا اپنا گھریلو معاملات کا خیال رکھیے گا۔ اس کے علاوہ اگر فائنینشلی کچھ چیزوں میں آپ حصہ لینا چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے کوئی پازیٹیو چیز ہو سکتی ہے۔ اور آپ کو ٹریولنگ کا بھی امکان بن رہا ہے۔ آپ کے، میں یہ کہوں گا، ایکسپینڈیچر میں تھوڑا سا آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ کچھ آپ کے پرانے ریلیشن، پرانے دوستوں، پرانے ساتھیوں سے اچانک ملاقات، یا آپ کا دل دماغ چاہے کہ ان سے اپروچ کرنے کے مواقع بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کا اللہ نہ کرے کوئی لٹیگیشن چل رہا ہے اور وہ فیملی میٹر سے ریلیٹڈ ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا رزلٹ آپ کے لیے بہتر آ سکتا ہے۔ اور اگر آؤٹ آف کورٹ آپ سیٹل کر لیتے ہیں تو وہ بھی اچھا ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ آپ کی ذمہ داریوں میں تھوڑا اضافہ ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے۔ آپ نے بھی اپنے والدین کی صحت کا خیال رکھنا ہے، اور آپ کو ایک چیز کا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ یہ وہ دور ہوتا ہے جہاں پہ انسان کو نظریں لگنے یا حاسدوں کی نظر کا شکار ہو جانا، وہ چیزیں بہت ہوتی ہیں۔ اور ڈرائیونگ میں آپ نے احتیاط کرنی ہے، اپنے جوڑوں کا، کندھوں کا اور تھروٹ کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے، برج جدی، کیپریکون والوں کو کہوں گا تھوڑا آپ کو اپنا ریلیٹو سے، اپنے دوستوں کے ساتھ خواہ کا کوئی پرابلم یا پریشانی ہو سکتی ہے، مگر گھبرائیے گا نہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ جس طرف فوکس ہیں، اگر اسی طرف رہے تو آپ کو جو ہے اچیومنٹ ہو جائے گی۔ اچھا، کچھ میں یہ کہوں گا، اگر آپ نے کہیں جاب کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، یا بیرون ملک جانے کے حوالے سے اگر کوئی آپ منتظر ہیں یا پلاننگ کر رہے ہیں، تو اس میں بھی اللہ کے حکم سے کامیابی مل سکتی ہے۔ اور آپ کو ہو سکتا ہے اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں تو کوئی پروموشن، ریکاگنیشن یا فائنینشیل اچیومنٹ ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔
اس کے علاوہ تھوڑا سا آپ کو ہیلتھ کے معاملے میں ایک تو اپنا جلد کا خیال رکھنا چاہیے، دوسرا آپ کو اپنی کمیونیکیشن بھائی بہنوں کے ساتھ وہاں پہ کوئی مسئلہ آ سکتا ہے، اور تھوڑا سا اپنا نروس سسٹم کا بھی خیال رکھیے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا اگر آپ کہیں بیرون ملک سیٹل ہونا چاہ رہے ہیں یا جانا چاہ رہے ہیں تو اس میں کافی حد تک آپ کے لیے بہتری ہونے کا امکان بن سکتا ہے، اور آپ اگر خود غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کے رشتوں کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اور اگر آپ کے بچے شادی کے قابل ہیں تو ان کے رشتوں کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ کچھ آپ کے گھر میں دعوت وغیرہ یا اس قسم کا، یا آپ کسی کے گھر میں جائیں، ان چیزوں کا امکان بنے گا۔ ہیلتھ کے معاملے میں جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ایک آپ اور چیز کا خیال رکھیے گا، اگر اللہ نہ کرے آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں یا آپ کو تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا، تو ان چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ اور تھوڑا سا اللہ نہ کرے، یہ وہ دور ہوتا ہے جہاں انسان کو ہیٹ اسٹروک یا گرمی یا لو لگ جانا، ان چیزوں کا آپ کو کیف خیال رکھنا چاہیے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے ٹھیک ہے آپ کا۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل، ایکوریس۔ ایکوریس والوں کو میں یہ کہوں گا آپ کی رہائش میں تبدیلی کا کوئی چانس بن سکتا ہے۔ والدہ کی تھوڑا سا صحت کا خیال رکھیں، انویسٹمنٹ بڑی سوچ سمجھ کے کیجیے گا، اور آپ نے قطعی طور پہ جذبات میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا، اور کچھ ہو سکتا ہے آپ کو نئی اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں، کوئی نیا کام مل سکتا ہے، یا آپ کو کوئی اسائنمنٹ ایسی مل جائے جس سے آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو۔ مگر ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ آپ کو اپنے، اگر آپ سوئچنگ کرنا چاہ رہے ہیں کہیں، تو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجیے گا۔ تھوڑا سا اگر آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، اس دور میں بالوں کی جڑیں جو ہوتی ہیں، روٹس، وہ تھوڑی سی کمزور ہو جاتی ہیں، تو وہ چیز پرابلم کر سکتی ہے، یا جلد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اور آپ کے لیے میں یہ کہوں گا ایجوکیشن کے حوالے سے، آپ اگر خود اسٹوڈنٹ ہیں تو ذرا غور کیجیے گا اور محنت کیجیے گا، اور اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کی تعلیمی کارکردگی جو ہے اس کو ضرور فوکس کیجیے گا۔ اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اللہ نہ کرے کوئی اولاد کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے کوئی الجھن وقتی طور پہ آ سکتی ہے۔ اب فیوچر آپ کے لیے بہت اچھا آ رہا ہے، لیکن وہ یہ بات ہے صرف اسپیسیفک ہفتے کے لیے۔ کوئی سیر و سیاحت، تفریح و تباہ کے لیے آپ کا کہیں جانا یا ساحل سمندر پہ جانا، اس بات کے بھی قوی امکانات بن سکتے ہیں۔ ڈرائیونگ میں آپ نے بھی احتیاط کرنی ہے، اور آپ کو تھوڑا سا اپنے کھانے پینے کے معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور اپنے اسپاؤس کی صحت کا بھی خیال رکھیے گا۔ دوسرا، اس دور میں انسان کو کبھی کبھی پرانا درد یا پرانا مرض جو ہے وہ اچانک ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج حوت، پائسس۔ پائسس والوں کو یہ کہوں گا، کچھ آپ کا پرانا کام جو عرصے سے رکا ہوا تھا اس میں کوئی موبلائزیشن ہو سکتی ہے، ہل جل ہو سکتی ہے۔ کچھ آپ کی اگر کہیں انویسٹمنٹ یا آپ کا پیسہ کہیں پھنسا ہوا تھا تو اس میں ریکوری کا امکان بن سکتا ہے۔ رشتوں کے حوالے سے بہتری آ سکتی ہے، یا کوئی پروپوزل آ سکتا ہے۔ اگر آپ کوئی سفر کرنا چاہ رہے ہیں، اور خاص طور پہ اگر وہ سفر مذہبی حوالے سے ہے تو اس میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے کہیں ملازمت کے حوالے سے اپلائی کیا ہوا ہے تو اس میں کوئی پازیٹیو رزلٹ آ سکتا ہے۔ تھوڑا سا آپ یہ خیال رکھیے گا، کوئی رسکی چیز میں ہاتھ مت ڈالیے گا۔ دوسرا، آپ نے اپنے پیٹ کا، اپنے کھانے پینے کا بہت خیال رکھنا ہے۔ دماغ میں سوچیں بہت سی آئیں گی، لیکن ان میں فضول سوچوں کو کاٹیے گا، اور کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو چیزیں سوچیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور ہو سکتا ہے کوئی آپ کی ڈیل، کوئی آپ کا ایگریمنٹ کسی کے ساتھ، جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کے حوالے سے ہو سکتا ہے، اور کچھ فائنینشلی چیزوں میں ذرا سی بہتری آئے گی، لیکن ہیلتھ کے حوالے سے آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اور آپ نے جذبات میں آ کے یا جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کیجیے گا، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو۔ اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا، اگر آپ کو
اللہ نہ کرے بلڈ پریشر کا پرابلم ہے تو وہ بھی خیال رکھیے گا، اور اپنے بچوں کی صحت کا بھی خیال رکھیے گا۔ اس دور میں بعض دفعہ انسان کی ایجوکیشن میں پرابلم آ جاتے ہیں، یا تعلیم کے حوالے سے کوئی مسئلے پیدا ہونے لگتے ہیں، تو یہ خیال رکھیے گا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ برقی آلات یا وہ اشیاء جن کا تعلق الیکٹرانک سے، اس پہ آپ کے کچھ اخراجات ہو سکتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ تو تھا ویکلی ہاروسکوپ، اور میں نے آپ سے شروع میں بہت ساری باتیں کی، اہم باتیں تھی، تو کرنے والی تو میری اللہ کی ذات ہے، لیکن بس اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں اللہ سب کے حق میں بہتر کرے۔ اور وہ جو میں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ سے ریکویسٹ کی ہے، صرف میرا یوٹیوب چینل ہے، باقی آپ نے کہا تھا اسکرین پہ نظر آتا ہے بڑا بڑا، تو وہ مونوگرام میں چلا رہا ہوں، تو اس کا خیال رکھیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے انشاءاللہ جلدی آپ کو ایک اور ویڈیو ریلیز کروں گا، وہ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔